ونسلم على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما. وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. صدق الله مولانا عظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. اللہ رب العزت کا احسان و شکر ہے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کا کرم ہے اور عطا ہے، جس کی توفیق سے ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتوں والی سعادتوں والی یہ گھڑیاں زندگی میں پھر نصیب ہو رہی ہیں، اور آپ قرب و نزدیک سے اس محبت اور عشق والے اجتماع جمعہ میں تشریف لاتے ہیں. مقصود یہ ہے کہ روح کو اس کا سودا ملتا رہے. جس طرح جسم کی خوراک ہے اس طرح روح کی خوراک ہے. جسم کی خوراک اگر روٹی ہے، پانی ہے، اور روح کی خوراک اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر ہے، اور ذکر کے ساتھ یہ ہدایت بھی ہے، یہ تعلیم بھی ہے، یہ تربیت بھی ہے، اور عشق کا سبق بھی ہے. اگر ہم سمجھیں قرآن صرف چومنے کے لیے نہیں آیا تھا، بے شک ہم اس کو چومتے ہیں اور چومنا چاہیے. اس کی ایک ایک آیت نور ہے، اور کہتے ہی آیت روشنی اور نور کو ہیں. یہ کلام نور ہے، یہ آیات ربانی ہیں. کس کا نور ہے؟ اللہ کی آیات، اللہ کی نور، روشنی کا نور ہے. بس اس سے ایسے ایک عشق والی بات نصیب ہو گئی. آیات نور ہیں تو جس پر قرآن اترا ہے وہ اندھیرے پر تو نہیں اتارا ہوگا نا. ہم نے جس قسم کی چیز بنانی ہو نا تو اس کے لیے برتن بھی ویسا رکھتے ہیں. جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے برتن بھی اتنا قیمتی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جس برتن دل میں اس نے قرآن اتارا، ہائے ہائے ہائے، وہ قلب مصطفیٰ کیسا ہوگا، وہ جسم مصطفیٰ کیسا ہوگا. رؤوف الرحیم دل جس کلام کی سطوت کو پہاڑ نہ اٹھائیں، اس کی سطوت اور جلال کی وجہ سے. مگر دیکھو نا اس کا کمال دیکھو. جو دل چنا وہ کائنات کا سب سے نرم ترین دل چنا ہے جس پر قرآن اتارا ہے. وہ رحمت للعالمین کا دل چنا. محل قرآن حضور کا قلب اقدس ہے. اچھا،
ہم قرآن کی تقدیس پر، چونکہ آج کا دن بھی تقدیس قرآن کے حوالے سے خاص کیا گیا ہے، گورنمنٹ لیول پر بھی ہے اور سارا، ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ موضوع سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جامع القرآن اور حرمت قرآن اور تقدیس قرآن، حفاظت قرآن پر بات کریں گے۔ میں اپنے موضوع کا آغاز یہاں سے کر رہا ہوں، اس ٹاپک کو جو حساسیت والا تھا میں وہ بھی سمجھاتا ہوں۔ ہمیشہ میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اہل سنت 5 نسبتوں کا مجموعہ ہے۔ پہلا، سرچشمہ توحید، توحید باری تعالی، اللہ کی وحدانیت، اس کا لا شریک ہونا، ہم اس کے بندے، وہ ہمارا معبود برحق، توحید۔ دوسرا، رسالت مآب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ معطرہ مطہرہ اور معمبرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے تعلق ادب کا، تعظیم کا، تکریم کا، اطاعت کا، محبت کا، یہ ساری باتیں۔ تیسرا، مودت و قرابت اہل بیت، اہل بیت کی مودت، محبت، تعظیم و ادب، کیونکہ وہ حضور کے گھر والے ہیں، تاجدار کائنات کے گھر والے ہیں، حضور رب کے محبوب ہیں، آل پاک میرے مصطفیٰ کے محبوب ہیں۔ تیسرا، چوتھا چشمہ محبت و تعظیم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہے۔ اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں۔ یہ چوتھا سرچشمہ۔ اور 5واں سرچشمہ نسبت اولیاء ہے۔ یہ 5 سرچشمے اہل سنت کی اصل ہیں، اور ہمارا جو مسلک نہیں، ہمارا جو دین ہمیں نصیب ہوا ہے وہ اعتدال کا ہے۔ میں ایک فکر کی طرف آپ کی نشاندہی کر رہا ہوں۔ اب 18 ذی الحج ہے، مجھے بتانے اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ تاریخوں کے اندر اختلاف ڈال کر ایسا لگتا ہے جیسے، میں اس تحقیق میں نہیں جا رہا ابھی کہ کیا ڈیٹ کیسے کس طرح ہے، مگر جو تاریخ شان صحابہ پر آتی ہے دوسری طرف یا دوسری طرف آتی ہے، تو اس طرف بھی کہیں دیکھا ہے ہم نے کئی دفعہ کہ اس کو متنازع کر دیا جاتا ہے۔ مثلا 18 ذی الحجہ حضرت مولا علی المرتضیٰ کو حضور نے تاج ولایت عطا فرمایا خاص طور پر۔ اب جب ہم ولایت کہتے ہیں اہل سنت والے، تو یہ ولایت کا وہ معنی نہیں ہوتا جو خلافت کی روش کے اوپر باقی اختیار کرتے ہیں کہ حضور نے وہیں کہہ دیا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ بھی ہوگا تو وہ علی ہوگا۔ ایسی بات ہم نہیں ہے۔ اور اس میں ایک باریک نقطہ آپ کو دیتا ہوں، وہ بھی سمجھا دیتا ہوں۔ جس طرح مولا علی کو حضور نے غدیر کے اس کنویں پر جب پالان بچھا کر حضور نے ہاتھ پکڑ کر کہا، من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ ٹھیک، یہ شان ولایت عطا ہوئی۔ اسی طرح جس طرح شان صداقت تاجدار کائنات نے حضرت ابو بکر صدیق اکبر کو معراج النبی کی تصدیق کی صورت میں عطا فرمائی، حضرت فاروق اعظم کو فاروقیت کا تاج۔ میرا نقطہ نظر سمجھ لگ گیا کہ اس میں تضاد نہیں رہے گا، مقابلہ نہیں رہے گا، محبت آ جائے گی، چاہت آ جائے گی۔ ہاں، دل کا کسی ایک شخصیت کی طرف راغب ہو جانا یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، ممکن ایسا ہو، مگر ان میں فرق کرنا یا نقص کا پہلو سوچنا بھی عبث ہے۔ یہ ایمان غارت کرنے کے مترادف ہے۔
اچھا سیدنا فاروق اعظم کو فاروق اعظم، فاروق کہہ کر شان تاجدار فاروقیت عطا ہوا، سیدنا عثمان غنی کو غنیت کا تاج عطا ہوا اور حیا کا تاج عطا ہوا، اور مولا علی کو ولایت کا، علم کا اور شجاعت اور بہادری کا تاج عطا ہوا۔ جب اس نیچ سے ہم دیکھیں گے تو معاملات آسان ہو جائیں گے۔ اب 18 ذی الحجہ کو کئی دفعہ عید غدیر کہتے ہیں اسے، تو ہم اسے عید خوشی ہی سمجھتے ہیں کہ حضور نے اتنا بڑا اعلان کیا تھا کہ من کنت مولا ہوں فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم نے فرمایا تھا بخ بخ لکا یا ابن ابی طالب، مبارک ہو مبارک ہو اے علی کے بیٹے، اے ابن طالب، اے ابو طالب کے بیٹے، آپ کو مبارک ہو، آج سے آپ صرف مومنوں کے نہیں سب ولی، ہمارے بھی آپ مولا اور ولی ہیں۔ اب 18 ذی الحجہ ہے۔ اچھا اب اگر ہم اس کا ذکر نہ کریں تو کئیوں نے کہنا ہے دیکھو محبت آل بیت پر ڈنڈی مار گئے، اور ادھر اتنا بڑا سانحہ ہے، سیدنا عثمان غنی مظلوم مدینہ کی شہادت ہے، حیادار، فیاض، سخاوت، جس کی سخاوت رب کو پسند آ گئی، اتنی پسند آئی کہ تاجدار کائنات نے ہاتھ کھڑے کر دیے، مولا عثمان نے اتنا دیا ہے تیرے دین کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے، پتہ نہیں اس دینے میں کتنا اخلاص ہے کہ حضور نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے، کہا مولا اب عثمان جو بھی کرے اس سے مواخذہ نہ کرنا۔ حالانکہ کیسے ہو سکتا ہے عثمان غنی ہوں قربت مصطفیٰ والے اور کوئی بات شریعت کی اور رب کے حکم کے خلاف کر لیں؟ یہ عظمت دی جا رہی ہے، یہ مقام دیا جا رہا ہے، یہ مرتبہ دیا جا رہا ہے۔ اب ادھر سیدنا عثمان غنی کا اگر ذکر نہ کریں تو میرے تو ایمان کا تقاضا پورا نہیں ہوتا۔ میں آپ کو یہ فکری باتیں بتا رہا ہوں، آج امت کو تو لخت کیا جاتا ہے ان چیزوں میں، کئی تو عید غدیر کے نام سے کہتے ہیں کہ ہمارا ہی نہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں مولا علی تو ہمارے ہیں نا، تو عید غدیر کا معنی خوشی کے معنی ہے، ہم اسے فرحت قرار دیتے ہیں کہ حضور نے، جس طرح ہم معراج النبی کی بھی ایک وجہ کرنے کی یہ بھی ہے کئی ذہنوں میں کہ اس دن یوم صدر، یہ یوم صدیق اکبر کا بھی اظہار ہے۔ کیسے؟ کیونکہ اس دن ابو بکر صدیق بنے تھے، تاجدار صداقت عطا ہوا تھا، آپ کو حضور کی بارگاہ سے ملا، اور مولا علی نے تو فرمایا رب نے ابو بکر کو صدیق کا لقب للہ قسم کھا کے کہا، اللہ کی قسم، اللہ نے خود ابو بکر کو صدیق کا لقب عرشوں سے عطا فرمایا۔ میں یہ تطبیق دینا چاہتا ہوں کہ امت اہل سنت، جس میں شوافع بھی آ جائیں گے، مالکیہ بھی آ جائیں گے، حنابلہ بھی آ جائیں گے، بزرگوں کے عنوان کے بجائے اہل سنت کا مشرب ذہن میں رکھیں۔ ہم پہلے مسلمان ہیں، پھر اہل سنت، اور پھر حنفی ہیں، باقی کسی کی نسبت روحانی قادری ہے، نقشبندی ہے، چشتی ہے، وارسی ہے، جو ہو جائے اللہ سب کو سلامت رکھے۔ ٹھیک آگے کچھ قانونی تقاضے ہوتے ہیں، وہ علیحدہ معاملہ ہے، سیدی آل حضرت ہمارا سب کچھ ہے، مگر ہیں ہم اہل سنت۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ پھر بولیں، ہماری پہلی پہچان اسلام ہے، اور اسلام کے بعد ہماری پہچان کیا ہے؟ بس یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ کو، آسانی ہو جائے گی۔ ہم جسم والے جز نہیں ہیں، کل ہیں، تو کل کا چشمہ یہ ہے، اس لیے ہم اعتدال کی بات کرتے ہیں۔ جب 21 رمضان آتا ہے تو مولا علی کا ذکر سنا ہے کہ نہیں آپ نے؟ ابھی محرم آئے گا تو پھر ذکر علی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ذکر آل پاک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ رجب آتی ہے تو مولا علی پر ذکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جی بولیے۔ اچھا یہ ان کا ذکر کر کے ہم خود کو عزت دیتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم ان کا ذکر کر کے کوئی احسان کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، ہم ان کا ذکر کر کے خود کو عزت دیتے ہیں، اور حضور کی محبت کا سودا سیدھا کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کے علی کا ذکر کیا ہے، تو جس طرح مولا علی کا ذکر کرنے سے حضور کی محبت کی خیر ملتی ہے، خدا کی قسم اسی طرح عثمان غنی کا ذکر کرنے سے بھی مصطفیٰ کی محبت کی خیر ملتی ہے۔ اس لیے اعتدال، پھر کہوں گا بار بار، میرا زور اس بات پر ہے، اعتدال۔
اب یہ بھی یاد رکھیں، جس دور میں جو بیماری آ جاتی ہے نا، جب کسی پر بیماری آ جائے تو پھر کئی دفعہ بیماری کی وجہ سے کہتے کہ آپ نے یہ چیز نہیں کھانی، اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ یہ حرام ہو گئی ہے۔ تو آل پاک کا ذکر کثرت سے کیوں کریں؟ چونکہ آج کے دور میں لوگ آل پاک کی قدروں سے نیچے سمجھ نہیں رہے، ان کے کئی دلوں میں قبض آ جاتی ہے۔ تو ہمارا طریقہ وہی ہے، جس کا دن ہو اس کی بات کرو۔ تو آج ہم شان سیدنا عثمان غنی پر بات کر رہے ہیں اسی وجہ سے، تاکہ صحابہ کی محبت کا تذکرہ بھی دل نشیں ہو، اور یہ کسی صورت میں، کسی معاملے میں، کسی وجہ میں، زندگی کے کسی گوشے کے اندر ایمان کی رمق میں صحابہ کی شان میں ہم کمی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آگے بات سمجھ آئیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بے شک وہ لوگ یبایعونک، وہ خوش قسمت ترین لوگ صلح حدیبیہ کے موقع پر میرے حبیب جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، وہ بیعت رضوان جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ کے اس مقام پر تشریف لائے، یہ غیر معروف راستہ تھا، دشوار گزار مشکل راستہ تھا۔ حضور اس راستے سے مکہ کی طرف آ رہے تھے تاکہ جھگڑا نہ ہو، فساد نہ ہو، لڑائی نہ ہو، عمرہ کی نیت تھی۔ پہنچے تو پھر مکہ والوں سے نیگوسیشن کے لیے جانا تھا، مذاکرات کے لیے، تو سیدنا عثمان غنی کو بھیجا۔ ان کے خاندان مضبوط تھا، لوگ خیال کرتے تھے۔ اب اس سے بھی کئی لوگوں نے نقص نکالنے کی جسارت کی ہے کہ عثمان کو، علی کو، فلاں کو بھیجتے تو فلاں کو بھیجتے تو ایسا ہو جاتا۔ عثمان غنی، یہ تم کون ہوتے ڈیسیژن کرنے والے؟ یہ فیصلہ کسی اور کا نہیں۔ جس طرح خیبر کے میدان میں فیصلہ مصطفیٰ کا تھا نا کہ جھنڈا علی کو ملے گا، خوش ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اسی طرح یہاں پر بھی فیصلہ مصطفیٰ کا تھا کہ میرا نمائندہ بن کر عثمان جائے گا۔ یہ مقابلہ کہاں سے لے آتے ہیں؟ لڑائیاں ڈلوا دی امت میں، رکھنے ڈال دیا آپ نے۔ عرض کر رہا ہوں تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، وہ نیگوسیشن، کیونکہ ان کو امان تھی، اچھے تعلقات پھر بھی تھے، کفر کے باوجود ان کی شخصیت کو لوگ مانتے تھے، ان کی فیملی کا اثر و رسوخ تھا۔ ابو سفیان سارے بنو امیہ والے تھے۔ حضرت ابو سفیان بعد میں مسلمان ہوئے، اس لیے بعد والوں کے لیے حضرت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ۔ تو وہ اس طرف گئے تو لوگوں نے ان کی قدر و قیمت کی، بات چیت کی، پھر بعد میں ایک معاہدہ طے پایا، تاخیر ہو گئی، سیدنا عثمان غنی نہ پہنچ سکی، افواہ پھیل گئی کہ شاید آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اب جنگ کی کوئی جسمانی حالت، احرام باندھے ہوئے ہیں، جنگ کرنے کا کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی، جنگ کے لیے کوئی سامان بھی نہیں ہے، کوئی ڈھال نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور ادھر سے آواز پڑ گئی، آؤ اس درخت کے نیچے مصطفیٰ کے ساتھ پھر بیعت کرو، بیعت رضوان کرو۔ وہ حضرت عثمان غنی کے لیے بیعت رضوان کے معنی میں بھی آتا ہے کہ ان کے لیے بیعت ہو رہی تھی کہ جو مصطفیٰ کر دیں گے۔ حضور ان سے مشاورت بھی لے رہے ہیں اور حضور ان کی تائید بھی لے رہے ہیں کہ جو فیصلہ میں کر دوں قبول ہے، واری جاؤں۔ سبحان اللہ، یہ ہے عشق۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ عقل دیکھتی رہ گئی کہ احرام میں ہے، اور ادھر آواز آ گئی، آؤ مصطفیٰ نے درخت کے نیچے بلا لیا ہے، اور حضور نے اپنا ہاتھ رکھا، پہلے ایک ہاتھ رکھا، سب صحابہ کے ہاتھ اس ہاتھ کے اوپر، اور اس سے اوپر
پھر حدیث میں یہ قرآن کی آیت ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اور اوپر ہاتھ پھر جس کا آیا، حضور نے اوپر ہاتھ رکھ کر کہا یہ ہاتھ میرا نہیں عثمان کا ہے. حضور نے اس پر بیعت لی، بیعت حضور نے لی. اور رب نے کیا فرمایا وہ پڑھے نا، فرمایا ان الذین یبایعونک، میرے سونے حبیب بے شک وہ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت لے رہے تھے، آپ کے ہاتھ پر نہیں لے رہے تھے. ہائے ہائے ہائے، آپ انداز دل نشی عرب کا دیکھو. قرآن کو کبھی کھولو اور پڑھو، اسے بار بار پڑھو، آپ کو ایک ایک آیت کے اوپر عشق، محبت، ادب کے وہ سرچشمے کھلتے نظر آئیں گے کہ دل باغ باغ ہو کر اللہ رسول کی محبت میں اور فریفتہ ہو جائے گا. فرمایا انما یبایعون اللہ، سونے حبیبا انہوں نے تیرے ہاتھ پر نہیں، وہ ہاتھ، فرمایا انما یبایعون اللہ، اصل میں انہوں نے اللہ سے بیعت کی تھی، وہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے. بیعت مصطفیٰ لے رہے ہیں، لفظ مصطفیٰ کے، ہاتھ مصطفیٰ کے. فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ، وہ جو اوپر والا ہاتھ تھا حبیب وہ تیرا نہیں بلکہ اللہ کا تھا. اب یہ اس سے یہ معنی مراد نہیں ہے کہ حضور کا ہاتھ اللہ ہی ہے، پھر اللہ کا ہی ہاتھ ہے تو اللہ ہی، نہیں 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 نہیں، یہ شرف ہے، یہ تخصیص ہے، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، یہ فضیلت ہے، یہ مقام دیا جا رہا ہے. اور ادھر عشق کا عجیب رنگ تھا، بیعت رضوان ہو گئی کہ جو فیصلہ مصطفیٰ کر دیں جیسا ہو جائے، قبول ہو گیا. 1500 صحابہ نے قبول کر لیا. اور اس میدان صلح حدیبیہ میں، اس حدیبیہ کے میدان نے عشق کے وہ منظر دیکھے، کبھی عشق نے دیکھا، عقل نے دیکھا. محبوب کے لبوں سے لعاب دہن گر رہا ہے تو عشق نے کہا محبوب کی چیز نیچے گرنا بے ادبی ہے، اسے جسم سے لگا لو. 1500 صحابہ دیکھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں. اچھا صحابہ تو اپنی محبت میں کر گئے، حضور ہی روک لیتے. اچھا چلو حضور اپنی طبیعت حیائے کرم سے خاموش رہ گئے، اللہ ہی روک دیتا. اللہ نے کہا نہیں سونے تو بھی نہیں روکنا تو میں بھی نہیں روکنا، لگے رہنے دو، میں چاہتا ہی یہی ہوں، میری چاہت ہی یہ ہے، میری پسند ہی یہ ہے. اور باتیں کر رہے ہیں آپس میں صحابہ، کہہ رہے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، موجوں والے ہیں، نصیبوں والے ہیں، طواف کر رہے ہوں گے، کعبۃ اللہ کی زیارت کر رہے ہوں گے، زمزم پی رہے ہوں گے، مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کر رہے ہوں گے. اور سرکار کو پتہ لگا تو حضور نے فرمایا عثمان ہمارے بغیر طواف نہیں کرے گا. اور حضرت عثمان غنی کو ادھر صحابہ وہ کفار کہہ رہے ہیں عثمان تم تو آگے خوش نصیب ہو، آؤ کعبہ کا طواف کر لو. کسی نے نہیں روکا، کوئی حکم قرآن نہیں ہے کہ نہ کرو طواف اگر مصطفیٰ ساتھ نہیں روکا، کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی حرمت نہیں ہے، کوئی مقام، کوئی قول حضور کا قول اور بیان نہیں ہے. مگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، فرمانے لگے کعبہ تو پہلے بھی تھا جب مصطفیٰ بھی نہیں آئے تھے، تشریف نہیں لائے تھے، اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، کعبہ تو پہلے بھی تھا مگر کعبے کو ہم نے تب کعبہ سمجھا جب مصطفیٰ کو. تو عثمان اپنے حبیب کے بغیر طواف کعبہ نہیں کر سکتا، اپنے حبیب کے بغیر، اپنے محبوب کے بغیر، اپنے کریم کے بغیر. اور جب واپس آئے اور حضور نے پوچھا پھر طواف کعبہ کیا عثمان؟ صحابہ نے پوچھا کیا، کہا حضور آپ کے بغیر کیسے کرتا. ہائے ہائے، کعبے کا کعبہ تو ادھر ہے، کعبے کا کعبہ تو حبیب ہے. لوگوں یہ عشق ہے، یہ محبت ہے، یہ طاعت ہے جو صحابہ کی زندگی سے ہمیں نصیب ہوتی ہے. آپ اولون اور سابقون میں سے ہیں، سابقون الاولون میں 4تھا یا 5واں نمبر بنتا ہے آپ کا اسلام لانے میں. سیدنا عثمان غنی وہ ہیں. اور پھر وہ جو ہاتھ تھا، حضرت عثمان غنی کا حیا دیکھیں،
فرماتے جب سے اسلام قبول کیا ہے تا دم وصال تک، شہادت تک، فرماتے میں نے اس ہاتھ سے کبھی استنجا نہیں کیا، استنجا والی جگہ پہ بھی نہیں لگایا، مجھے شرم آتی تھی۔ کتنا ادب ہوگا، کیا لوگ ہیں، کیا شخصیات عالی ہیں تو کہتے میں نے استنجے والی جگہ پر بھی کبھی لگنے نہیں دیا۔ اب کہاں لکھا تھا کہ ایسا نہ کریں، کل لگنے ہی نہیں دیا، کبھی ہاتھ ہی نہیں لگنے دیا، چونکہ یہ ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں آیا۔ یہ ان کا ادب ہے، یہ ان کا عشق ہے، یہ ان کے اتباع ہے، یہ ان کی محبت کا سادہ ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اب اس دور میں اسلام قبول کر رہے ہیں جب اسلام لانا ہی موت کو دعوت دینا، حق پر ڈٹے ہیں، ہر قسم کی تکلیفیں۔ اور وہ منظر بڑا عجیب ہے، جب وہ یہودی کے کنویں والا معاملہ ہوا تو چپ کر کے اسے آدھا کنواں لے لیا، حضور نے آواز لگائی تو عثمان لے آئے اور پھر پورا کنواں ہی مسلمانوں کے نام کر دیا۔ اور تاجدار کائنات کی محبت ان سے سمجھنے والا ہے یہ مقام، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ روایت ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک جنازہ لایا گیا، آپ اس پر نماز پڑھیں، مگر آپ نے اس پر نماز نہیں پڑھی، اس جنازے پر نہیں پڑھی۔ عرض کی یا رسول اللہ ہم نے آپ کو کسی کی نماز چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ فرمایا یہ عثمان سے بغض رکھتا تھا تو اللہ نے بھی اس سے بغض رکھا ہے، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ اچھا، آج کل بھی کئی ذہنوں میں حدیثوں کے کئی قسم کے نا اب آ گئے ہیں، وہ اسماء الرجال والے نام نہاد، وہ کئی کہتے ہیں یہ حدیث ہی ضعیف ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں تم ضعیف کے بارے میں جانتے کیا ہو؟ اہل علم سے پوچھو، حدیث کبھی ضعیف نہیں ہوتی، ہمیشہ سند کی وجہ سے اس پر ضعف کا حکم آتا ہے۔ فرمان رسول کبھی ضعیف نہیں ہوتا، یہ متفقہ اصول ہے۔ اگر فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی ضعیف سمجھ بیٹھے اس کا ایمان گیا۔ اور اگلی بات، ضعیف بھی کی آگے پھر 12 اقسام ہیں، ایک نہیں۔ اس کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا، امام ابی عاصم نے بھی روایت کیا، 2 کتابوں کے میں نے حوالے دیے فی سنہ میں۔ تو ضعیف اگر ہو، پھر سوال کر رہا ہوں، اگر ہو تو بھی وہ فضائل اعمال میں آتی ہے، تو یہ حدیث فضائل اعمال میں لے آؤ، حدیث نہیں، حدیث کہہ نہیں سکتے۔ یہ ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے کہ ضعیف حدیث ہی نہیں ہوتی، یہ غلط ہے، یہ اصول حدیث کے خلاف ہے۔ آگے آئیں، حضور نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بدر والے دن، بدر میں تو 312 تھے اصل میں میدان میں، آپ کو کتنوں کا پتا ہے؟ 300؟ اونچی آواز سے ذرا ڈٹ کے کہیں، وہ جو 13واں تھا وہ میدان بدر میں تھا ہی نہیں، وہ تو حضور نے شامل کر دیا کہ نہیں یہ بھی بدری ہے۔ پتا ہے وہ کون ہے؟ حضرت عثمان غنی، وہ حضور کی بیٹی کی تیمارداری میں مصروف تھے، کہا نہیں عثمان بھی بدری ہے۔ اور بدری وہ ہیں جن کو رب نے کہا تھا یہ سارے بخشے ہوئے ہیں، یہ جو مرضی کریں میں نے انہیں معاف کر دیا۔ اور بدری وہ ہیں جنہیں جھانک کے اللہ نے دیکھا ایسے، میں انداز ایسے، اچھا یہ ہیں، ہائے ہائے یہ منظر جسے وہ جھانک کر یعنی پیار کی نظر سے دیکھا۔ حضور نے فرمایا پروٹوکول والے وہ ہیں، تو 313ویں حضرت عثمان غنی ہیں جن کو حضور نے شامل فرمایا۔ اور آپ کی حیا کا عالم کیا ہے؟ حیا کا عالم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے تھوڑا غیر رسمی انداز میں، بغیر
حضور کی طبیعت میں تکلف نہیں تھا، یعنی آپ اہتمام تکلف سے کوئی عمل نہیں کرتے، بے ساختگی ہے اور خیر ہی خیر ہے، سچ ہی سچ ہے، رحمت ہی رحمت۔ تو حضور بیٹھے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے کہا اجازت دی، کیا ایک روایت میں آتا ہے، دو سناتا ہوں، پہلے یہ والی، وہ آئے، حضور اسی طرح بے ساختگی میں بیٹھے رہے، سیدنا فاروق اعظم آئے، پھر بیٹھے رہے، عثمان آئے تو سیدھے ایسے کھڑے، حضور نے ایسے اپنے گھٹنے ڈھانپ لیے اور سیدھے ہو گئے۔ بعد میں سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا، حضور وہ ابا جان آئے تھے تو آپ بے ساختہ بیٹھے رہے؟ کہا ابو بکر تھا نا میرا یار ہے، عمر کا وہ ٹھیک ہے، کہا عثمان میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کروں؟ حالانکہ حضور کا رتبہ عثمان سے بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ ہے ہی اعلیٰ، مگر حضور اپنے عثمان کی فضائل و مناقب بیان کر رہے ہیں۔ اب وہی ہاتھ ہے اور وہ ہاتھ عثمان کا ہے، اور اس ہاتھ کو کس نے اپنا ہاتھ کہا؟ اور اس ہاتھ نے پھر قرآن کو جمع کیا ہے، اس لیے آپ کو جامع القرآن کہتے ہیں، اس ہاتھ نے قرآن جمع کیا ہے۔ تو قرآن پھر کس نے اصل میں جمع کروایا؟ تو پھر ایویں لڑتے رہتے ہو، یہ بتانے کے لیے کہ امت کو کن آپ نے مسئلوں میں ڈال دیا ہے، کیا کس قسم کی باتیں۔ اب اگلی بات، سویڈن کے اندر قرآن کی بے حرمتی کرنے کی یہ جسارت کی گئی۔ میں آپ کو ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، یہ اصل میں ہماری غیرت ایمانی کو ٹیکا لگایا جاتا ہے، چیکنگ پروسیس ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں اچانک نہیں ہیں، سوچی سمجھی اسکیم کے ساتھ کی جاتی ہیں، سب کچھ ٹیکا لگایا جاتا ہے، ایسے کر کے ٹیکا لگا کے اصل میں چیک کرنا چاہتے ہیں ان میں بھی غیرت کتنی ہے، کتنی۔ اوریانی کا حملہ کروا دیا، مادیت کا حملہ کروا دیا، اخلاقی پستگی کا حملہ کروا دیا، معاشی پستگی کا حملہ کروا دیا، قحط الرجال کا حملہ کروا دیا۔ لوگ ہی آدمی نظر نہیں آتے جو امت کو عمومی طور پر لیڈ کرنے والے ہوں، یہ سارا حملہ کروا دیا ہے۔ اب وہ سارا حملہ ہوا اور اس کا مقصود وہ دیکھتے ابھی غیرت کتنی ہے ان میں، ابھی بھی دین کا نام لیتے ہیں۔ اقبال نے اسی لیے کہا تھا، فرمایا تھا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات۔ دیکھ لیں عرب سارا کیا کر رہا ہے، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اب اس کے لیے یہ ساری چیزیں، کبھی سویڈن ہوتا ہے، کبھی فرانس اٹھتا ہے، کبھی ڈنمارک اٹھتا ہے، کبھی ناروے اٹھتا ہے، یہ سارے حملے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم ایک نہیں ہیں، ہم میں قوت ایمانی کے ساتھ یگانگت میں، وننس میں اور کوہین کے اندر، یگانگت کے اندر کمی آ گئی ہے۔ اگر ہم ایک ہوں گے، آواز ایک ہوگی، تو کسی کی جرت نہیں ہماری طرف دیکھ سکے۔ کیوں او آئی سی خاموش ہے؟ آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کیوں خاموش ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ منہ پہ چھالے پڑے، آبلے پڑے؟ تم کس کے نمائندے ہو؟ کیا دنیا کی نمائندگی کے لیے بیٹھے ہو؟ کس کی نمائندگی کے لیے؟ ڈکے چھپے لفظوں کے ساتھ نہیں، قرآن کا دفاع کرنا ہے تو قرآن کے لفظوں کا دفاع اپنے جذبات حدت سے کرو، جو نمائندگی کر سکیں کہ تم مصطفیٰ کی امت کے نمائندے ہو۔ تقدیس قرآن کی عظمت سمجھو،
قرآن پر حملہ اصل میں امت مسلمہ کی غیرت پر حملہ کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو ایک حکومت اپنی سرپرستی میں کرے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے لیے اس سے بڑا افسوس کا مقام کیا ہو. اور پھر مسجد کے سامنے عید کے دوسرے دن، عید والے دن بلکہ سرپرستی میں پولیس ساری مل کر جلاؤ جلاؤ تم. اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ میں ہمیشہ دو اصول دیتا ہوں. OIC لیول پر ہمارے شیوخ نے یہی بات سمجھائی. اس کا حل یہ ہے، یہ احتجاج، اچھا احتجاج بھی کرنا ہے تو پرامن ہو. کیا؟ پرامن احتجاج، پرامن احتجاج، پرامن احتجاج. یہاں پر اپنے عمارتوں، اپنی بسوں، اپنے ٹرک، اپنی گاڑیوں، اپنے شیشوں کو نہیں توڑنا. یہ پراپرٹی ہماری، ہم نے ٹیکسی سے دی ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، یہ کفرستان نہیں، پاکستان ہے. جو بھی کہیں ہے پاکستان، نظام جیسا بھی ہے، جو بھی کہیں، نکمے ہیں، نالائق ہیں، لیکن ہیں تو مسلمانوں کی اکثریت ہیں جو کلمہ گو ہیں. نظام جیسا بھی مفسدانہ ہو سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، حکمران بھی مسلمان ہیں، کمزوری والا کہہ سکتے ہیں، کچھ اور کہہ سکتے ہیں، مگر کافر تو نہیں کہہ سکتے. یہ حق ہمیں تو حاصل نہیں ہے. چاہے جائے کہ ان کا کفر کھل کر سامنے جب تک نہ آ جائے، وہ کوئی بھی ہو، چاہے جائے کہ. عرض کر رہا ہوں تو اب دو طریقہ کار ہیں اس کے، حل دے رہا ہوں، اور وہ حل ہمیشہ میں دیتا ہوں. ایک تو OIC کے لیول پر مسلم امہ کے حکمران غیرت کھاتے ہوئے اکٹھے ہوں، اکٹھے ہو کر اس پر فیصلہ کریں کہ یوں ہی غیرت کو بیچتے رہنا ہے کہ رسول اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے، اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے، قبر کی رات بھی آنی ہے. کیا جواب دیں گے؟ دوسرا، یہ کوئی پرسنل نہیں کر سکتا بندہ. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں، وہ کوئی اسلامی ملک پٹیشن دائر کرے اور اس کے اوپر حتیٰ کہ عزت کا قانون بنوائے، تاجدار کائنات اور نبوت اور رسالت کے حوالے سے بھی اور قرآن کے حوالے سے. اور تیسری چیز، یہ امت مسلمہ باز نہیں ہے. آج بھی بڑے بڑے اسکالرز اور بڑے بڑے لوگ اور شیوخ موجود ہیں. آپ صرف ان کو یہ کام کر دیں، وہ آپ کو کیس جیت کے دے سکتے ہیں پوری امت کا. سمجھیں اس بات کو. اس کے بغیر کوئی حل نہیں. ہم کیس کا ہم احتجاج کریں گے، وہ ہو جائے گا، بس ختم ہو گیا. اس کا عملی حل یہ ہے. اور آخری بات امت کے لیے، آپ کے لیے کہوں گا، میں بڑے درد سے، احتیاط سے بات کر رہا ہوں. 50 سے 60% لوگوں کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. یہ میں نے بڑی کھینچ تان کے پیچھے لے کر آیا ہوں. فکر اس سے بڑا ہے. نہیں یقین تو کسی بھی فوتگی پر چلے جاؤ اور وہاں پر دیکھو کہ قرآن پڑھنے والے کتنے ہوں گے اور دانے پڑھنے والے کتنے ہوں گے. خود ہی اندازہ لگانا. خدا را، جب قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا تو ترجمہ کب سیکھیں گے؟ جب ترجمہ ہی نہیں آتا تو اس کو دین اپنے اوپر نافذ کب کریں گے؟ اور جب نافذ ہی نہیں کریں گے تو قرآن کو ہم نے کیا بطور نظام اپنایا؟ ہم سمجھ ہی نہیں سکے. قرآن صرف چومنے والی کتاب نہیں ہے، یہ عمل والی کتاب ہے. وہ تھے تو تمہارے آبا، تم کیا ہو؟ اقبال بولے ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. قرآن کو چھوڑ کر ذلیل ہو گئے ہم نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا. اس کو صرف وظیفوں کی کتاب سمجھ لیا. بس دولت کس طرح ملے گی، شفا یابی کی پھونک مارنے سے فرق کس طرح؟ کوئی شک نہیں، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، کرنی چاہیے، اجازت ہے. مگر خالی اس کو یہ سمجھ لیا عمل کی بات آئے تو قرآن کو پس پش ڈال دو، سود کی حرمت کی بات آئے تو پس پش ڈال دو، بدکاری کی بات آئے تو پس پش ڈال. یہ ساری باتیں آج بھول گئے. پھر کہوں گا
آخر کے اوپر یہ دو باتیں کر اختتام کر رہا ہوں اور اپنی ایک پیغام دینا. آج کا تھوڑا جمعہ اس وجہ سے بھی ایک خاص خوشخبری بھی تھی ہمارے پاس، لیکن یہ دکھ والی بات تھی. تو ہم سب آپ ہاتھ کھڑا کریں، ہم قرارداد پیش کرتے ہیں اپنی اس جامع مسجد قدسیہ میں. پیچھے والے بھی ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ساتھی موجود ہیں. ہم قرآن کی اس گنونی سازش جو جلانے کے لیے کی گئی، قرآن کے خلاف جو قرآن کو جلا کر امت مسلمہ کے تمام لوگوں کو دل دکھایا گیا، ہم بطور امت مسلمہ اور پاکستانی اس سازش کی مذمت کرتے ہیں. اور یاد رکھیں، سویڈن والے ہوں یا کوئی ہو، اگر مذمت سے بات نہ بنی تو وہ وقت نہ آ جائے پھر آپ کی مرمت کی باری آ جائے، پھر مرمت کی باری نہ آ جائے. اور امت مسلمہ اور آپ کے اپنے قوانین موجود ہیں. You have your own rights about law, about humanity, about the ہر ایک کے حقوق ہیں. rights of the animal, rights of the human being. آپ کے پاس جانوروں کے حقوق ہیں، آپ کے پاس انسانوں کے حقوق ہیں، حتیٰ کہ عزت کے حقوق ہیں. ارے ہر ایک کے حقوق ہیں. تو تمہارے حقوق کی بات آئے تو وہ حقوق ہیں، اور امت مسلمہ کے حقوق کی بات آئے تو وہ حقوق نہ رہے. اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں. اور اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ ہم میں ایکا نہیں ہے. ورنہ یہ پھد کے نا، ہم میں ایکا نہیں ہے، ہم مادیت کے فضا میں بہہ گئے. اللہ ہم سب کو خیر والا رکھے. اختتامی بات جو میں نے کرنی تھی، آج کی معذرت قبول کیجیے گا. خوشخبری ہے یہ ہمارے لیے. سول کورٹ میں ہمارا فیڈریشن آف پاکستان کا اور اس مسجد کا کیس چل رہا تھا عرصہ 40 سال سے. کتنے سال سے؟ اور کس کا کیس ہے؟ مسجد کا کیس چل رہا تھا. اور بزرگ ہمارے کئی اس میں تشریف رکھ لیں، ابھی 1-2 منٹ لگیں گے، تشریف رکھیں، اہم بات. تو انتظامیہ کے دوست ہمارے بزرگ سارے کیس لڑتے رہے، کئی اللہ کو پیارے ہو گئے. عرصہ 5 سال سے آٹو موبائل ایسوسیشن کے ہمارے عہدیداران، جن میں میرے بزرگ سب سے پہلے تو انور سعید مرزا صاحب اور محترم انصر ظہور بٹ صاحب، ان کی وساطت سے، اور پھر ہماری مسجد کی انتظامی سارے بزرگ ہمارے، اور پھر اس وساطت سے شوکت لا فارم کے ہمارے بزرگ وکیل ہیں. وہ کہتے ہیں بزرگ کہیں تو غصہ کر جاتے ہیں، مگر وکیل ہیں محترم شہزاد ایڈوکیٹ صاحب. یہ مزاحن بات کر رہا ہوں. انہوں نے بلا معاوضہ، جن کی ایک کیس کی ہیئرنگ کے لاکھوں روپیہ ان کی فیس ہے، انہوں نے یہ کیس بلا معاوضہ لڑا ہے مسجد کو، بلا معاوضہ. اور اللہ رب العزت نے سرخرو کیا ہے، اور اللہ کے کرم سے ہم اس کیس میں کامیاب ہو گئے. اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں. اور اس کے بعد اللہ کے شکر کے بعد اس کے حبیب کی مہربانی، جن کا صدقہ ہے. اور اس کے بعد مسجد انتظامیہ کے ہمارے سارے بزرگ، اور یہ سارے جو آٹو اسپیئر پارٹس کی جو ایسوسیشن ہے، اور بالخصوص ہم محترم شہزاد ایڈوکیٹ صاحب، ان کی ایک ہی خواہش ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میری ایک ہی خواہش ہے، میں یہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ میرے والدین کے لیے ضرور دعا کریں. اللہ ان کو بخشش والا، رحمت والا رکھیں، ہمارا آنا قبول فرمائے. یہ خوشخبری بھی تھی کہ اللہ نے ہمیں کیس جتا دیا ہے. الحمدللہ. وما علیہ الا البلاغ المبین.